قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ما يغير بقوم حتى يغيروا بأنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه شعب نشأ في عبادة الله. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ معلوم نہیں جا صرف بیٹے سے تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر بچے اور ینگسٹرز نوجوان سامعین ہوں گے، تو اور دوسری جو اس میں لمیٹیشن ہے وہ وقت کی ہے کہ 15-20 منٹ میں۔ اب یہ دونوں کو دیکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کیا دل میں ڈالیں گے، تو آپ لوگ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال میں رکھے اور ہمیں اس مجلس کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ چونکہ وقت کم ہے تو مختصر ایک آپ سے مجھے ایک آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا کہ جس عمر کے زندگی کے جس سٹیج پر آپ لوگ ہو، یہ یا تو بچپن ہے یا تو جوانی کا ابتدائی حصہ ہے جس میں آپ لوگ ہو، اس کی طرح کہ یہ جو آپ کی زندگی کا جو یہ حصہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہوگا، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بر سویا اور بڑھاپا رات بھر رویا۔ یہ لڑکپن اور یہ جوانی کے یہ دن اکثر بے فکری میں، کھیل کود میں، لہو لعب میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی تلافی کبھی نہیں ہوتی پیارے بچوں، کبھی نہیں ہوتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے یہ سال ہیں زندگی کے، یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فارمیٹیو ایئرس، یعنی اس زندگی کے اس ڈگر پر جس سانچے میں آپ اپنے آپ کو ڈالو گے، آپ کی زندگی کی آئندہ عمارت ویسے ہی بنے گی۔ اگر یہ اس عمارت کی جو بنیاد، جو بیس، اساس جو اس عمر میں بنتی ہے، اگر وہ کمزور رہی، ٹیڑھی رہی اور اس میں مضبوطی نہیں آئی، تو اس پر جو آگے جا کر جو بھی عمارت بنے گی، جو بھی کچھ بنے گا، وہ کمزور ہی ہوگا اور اس میں سیدھا پن، اور پھر وہ بہت مشکل ہے کہ پھر اس میں سدھار۔ بہت اہم چیز آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ زندگی کے اس سٹیج پر جو آپ کے آج کل کے سال، کوئی 15 سال کا ہوگا، کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 25 سال کا ہوگا یا 30 سال کا ہوگا، جو بھی ہوگا،
یہ جو زندگی کے حضرت مجدد الفسانی رحمتullah علیہ کے مکتوبات میں آپ یہ نصیحت اکثر پاؤ گے کہ جوانی کو اور فرصت کو غنیمت جان. آپ کے پاس الحمدللہ اس وقت جوانی کا زمانہ ہے اور فرصت بھی. فرصت کیوں کر ہے؟ کیونکہ زندگی کے جو مشغولیات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ ابھی آپ کے والدین اور بڑے پورا کرتے ہیں. آپ پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اور یہ کچھ اس طرح کے اکثر زندگی کے جو معاملات ہیں ابھی اس کا بھار آپ لوگوں پر ابھی نہیں ہے. اور جب وہ سٹیج آتا ہے تو انسان انہی میں مشغول ہو کر پھر آخرت کے لیے اس کو بہت کم وقت ملتا ہے. تو پیارے بچوں، سب سے اہم سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ زندگی کے آج کے اس دور کو نعمت عظمی اور غنیمت سمجھ کر اس کی فکر کرو کہ اس حصے میں ہم جو ہمیں دین اور دنیا کی آئندہ زندگی کے لیے ایک عمارت بنانی ہے، وہ اس کے لیے ہم اس کی بیس کیسے مضبوط بنائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. یہ آپ جب یہ سال گزر جائیں گے تو یہ موقع پھر نہیں ملتا. حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ سعید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بار گھر سے نکلے تو باہر بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں گائے تھی، اس گائے کی دم کو تھوڑا سا ہلایا. چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ چہیتے تھے، بچپن سے ان کی تربیت رب کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کو ایک غیب سے آواز آئی، عبد القادر تم اس کے لیے نہیں بنائے گے. تو پیارے بچوں، یہ زندگی لہو لعب کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بے فکری اور اس کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی ایک نعمت ہے، اور لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی اننگ سے دوسری اننگ نہیں ہے. کرکٹ میں ایک اننگ میں سکور نہیں کیا تو کہتا ہے دوسری میں کروں گا یا تیسرے ٹیسٹ میں کروں گا. تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، جو دن گیا تو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے، یہ زمانہ پیارے بچوں سمجھو یہ بہت پرآشوب زمانہ ہے، جہاں برائی کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے. اور دنیا میں یہ جو ہمارے ہاں ایک مسلمہ ایک جو عقیدہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر، اور اس کے بعد اس سے جڑا ہوا یعنی صحابہ کا زمانہ، اور پھر زمانہ. اور جتنا جتنا یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلا جاتا جائے گا اور قیامت کے قریب آتا جائے گا، اتنے اتنے فتنے اس دنیا میں زیادہ ہوتے جائیں گے. اور یہ فتنے اتنے عام جیسے ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں. اور تیسری بات جو یہ ہے کہ آپ جو بچے اور نوجوان ہوتے ہیں یہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں.
ہماری قوم کے مستقبل کے معمار تو آپ ہی لوگ، فیوچر تو آپ ہی کا ہے. تو اس لیے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے، اس ذمہ داری کو اس کا بھار اور اس کا وزن اٹھانے کے لیے آپ کو ابھی سے اپنے کندھوں کو بہت مضبوط بنانا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو اسٹرنگتھ چاہیے، قوت چاہیے. تو ایک اسٹرنگتھ آپ کو فزیکل اسٹرنگتھ، کہ انسان کا جسم جب صحیح سالم ہوگا، صحت مند ہوگا، تب دوسرے کام بھی کر سکے گا، تب ہی عبادت بھی کر سکے گا، تب دین کے کام بھی کر سکے گا اور دنیا کی. تو صحت کا خیال رکھنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک لنفسک علیک حق، آپ لوگوں کو پر آپ کے نفس کا بھی حق ہے. تو اس نفس کو اور اپنے جسم کو، اپنی صحت کا خیال رکھنا. اور دوسری جو اسٹرنگتھ آپ کو چاہیے، جو آپ کو اس دنیا میں دین اور دنیا اور آخرت کے لیے اور ان فتنوں کے زمانے کو مقابلہ کے لیے، شیطان سے مقابلہ کے لیے، نفس سے اور اس بے دین اور لا دین سوسائٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ کو اسٹرنگتھ چاہیے، وہ روحانی اسٹرنگتھ ہے، وہ اسپریچول اسٹرنگتھ. اس کے بغیر ان فتنوں سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، تقریباً ناممکن. اب یہ روحانی اور اسپریچول اسٹرنگتھ، قوت کیسے حاصل کی جائے؟ اپنے باطن کو، اپنے اندر میں وہ انرجی اور وہ قوت اور وہ صلاحیت کیسے پیدا کی جائے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے، اور جس کا نہ صرف جواب معلوم کرنا ضروری ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش لازم ہے. میں نے بچوں کو کہا کہ اس زندگی کے اس حصے میں جس میں آپ ہیں، یہی آپ کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرے گا، دونوں طرف سے. اب دنیاوی تعلیم میں محنت اگر آج کریں گے تو اب دنیاوی تعلیم کے ثمرات اور پھل آپ کو آگے ملیں گے، اور اگر اس میں سستی کریں گے تو اس کے نقصانات آپ اسی زندگی میں دیکھیں گے. اسی طرح سے سب سے اہم سوال جو ہے ایک انسان کے لیے جو سب سے اہم سوال ہے، وہ اس کو اپنی تخلیق کا سوال ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، اور اپنے مولا، اپنے کریم، اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچاننا، اور اس کے بعد اس کے احکام کو سمجھنا، اس کے حکموں کو سمجھنا، شریعت کے مزاج کو سمجھنا، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ہمیں جو پریشانی ہے وہ ہے بے فکری کی اور غور نہ کرنے کی.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس سے کامل کوئی ہستی نہ دنیا میں تھی اور نہ دنیا میں ہوگی۔ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں ان کے امت میں سے پیدا کیا۔ تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ اسوہ حسنہ۔ یہ کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ اسوہ حسنہ سمجھنا اور پھر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا، اس کی شروعات اگر اس آپ کے زندگی کے اس موڑ سے نہیں ہوئی تو کل کو یہ بہت مشکل ہے، اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ نوجوان آپ لوگ اس وقت انرجی سے، جذبات سے سرشار ہوتے ہیں، جو جوانوں میں جو یہ جذبہ ہوتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے، وہ پھر بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ تو مختصراً کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہر چیز کو تو ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے کہ ہمیں فزیکل اسٹرنگتھ، آپ لوگوں کو فزیکل اسٹرنگتھ کی طرف دھیان دینا ہے، آپ لوگوں کو اسپریچول اسٹرنگتھ کی طرف دھیان دینا ہے، اور اسپریچول اسٹرنگتھ کے لیے جو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ آپ لوگ خود سوچو اسپریچول اسٹرنگتھ کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جو ہے اتنا لگاؤ، اگر آپ واقعی اپنے آپ کے لیے آپ کیا ہو، خیر خواہ ہو، ورنہ اکثر ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں، سوسائٹی اور دوسری لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، شریعت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور قرآن جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں اتنی محنت کی، اتنے مشکلات اٹھائے، اور پھر صحابہ کرام تابعین نے، ہمارے اسلاف نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ آپ ناظرہ شروع کرو، جنہوں نے کیا ہے اس کو آگے کریں، پھر عربی زبان کو سیکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ عربی زبان کے سیکھنے کے بغیر قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ ترجمے سے سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ عربی زبان اتنی وسیع ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بھی لفظ کو آپ رب کو لے لو، اب اردو میں کہیں گے پالن ہار، پروردگار، اور اس قسم کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن رب کا جو معانی ہے عربی میں وہ عربی دان ہی جانتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ایسے نور بصیرت نصیب کرے تو وہ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے کا، اور یہ 1 سال 2 سال 3 سال کا نہیں ہے، یہ پورے عمر کا ہے۔ صحابہ کرام نے جب ایمان لایا، کسی کی عمر 40 سال تھی، کسی کی عمر 50 سال تھی، کسی کی 45 سال تھی، اس کے بعد انہوں نے قرآن سیکھا۔ تو یہ عذر کرنا کہ بھائی ہم مدرسے نہیں گئے، ہم نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، اب ہم قرآن کہاں سے سیکھیں گے، اب ہم قرآن کہاں سے سمجھیں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ، کبھی اس میں لیٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو قرآن کو پڑھنا، عربی کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور پھر اس کے لیے
जय्यद उस्तादों का इंतखाब करना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक जो उसवा हसना है उसको सीखने, जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो अमल कैसे करेंगे? अमल करना कैसे आएगा? खाली वाज पढ़ने से तो थोड़ा ना आएगा ये, जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा और इन चीजों को जानेगा नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने जो भी आपका काम है, जो आप पढ़ते हो, जो तालीम हासिल करते हो, जो भी है, उसके साथ साथ आप ऐसा निज़ामुल अवकात बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, राह अमल बनाओ कि जिससे ये मतलब आप, हमारे यहाँ कई डॉक्टर हैं, बड़े अब स्पेशलिस्ट भी हैं, बड़े कंसल्टेंट्स भी हैं, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत से आहिस्ता आहिस्ता ये तालीम और तकरीबन आलिमियत कंप्लीट की। कोई नामुमकिन चीज नहीं है। तो ये क्या कहा, अर्ज किया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए। अब इसमें एक बात में दो बातें उनका खास तज़किरा करूंगा इस मुख्तसर वक्त में। एक चीज है तौहीद, इन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक लह। ये तो आपने सुना है, लेकिन इस तौहीद को समझना, इसके हर हर पहलू को समझना और शिर्क के हर हर पहलू को समझना, ये बगैर कोशिश के नहीं होगा। तो इससे ये कि अल्लाह एक है तो बस हम मुवाहिद हो गए, तौहीद आ गया। और तौहीद असासे दीन है, तो तौहीद को सीखना, ठीक है जी। इन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक लह ला युअज्जिज़ु शैअन लैसा कमिस्लिही शैअन। कोई चीज उसको आजिज करने वाली नहीं है और उस जैसी कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला की जात वराउल वरा है, और उस जात के साथ इंसान अपना ताल्लुक जोड़े तो उसका दुनिया और आखिरत दोनों बनेंगे। तो ये तौहीद को समझना और नमाज को सीखना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो दूसरे एक बड़े बुजुर्ग के साथ उनके शागिर्द बने। तो लोगों ने कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, तो आप उसके पास क्यों गए? उन्होंने कहा इसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया। तो प्यारे बच्चों, यकीन से समझो, हमें नमाज पढ़ना नहीं आती है, हमें नमाज पढ़ना नए सिरे से सीखना है। तो तीसरी बात, अल्लाह ने चाहा तो कभी इनकी तफसीर से बात करेंगे। तो एक फिजिकल स्ट्रेंथ, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक मॉरल स्ट्रेंथ। मॉरल स्पिरिचुअल का ही जुज है, लेकिन इसको अलग से बयान किया जाता है। मॉरल स्ट्रेंथ, अखलाकियात। और उसमें जो सबसे अहम चीज है वो है सच बोलना और कभी झूठ नहीं बोलना। सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो आज ही से हमें तौबा करना चाहिए कि हमने जितने झूठ बोले हैं हम उनसे तौबा करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि सच पर कायम रहना आसान नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें हक पर और सच पर रखे और झूठ से। और दूसरी जो बात कि अपना करेक्टर और अपने पर्सनैलिटी को, अपने किरदार को बनाने के लिए एक चीज, और ये भी मैं इस वक्त आपको इजमाली तौर पर, एक उन्वान के तौर पर, एक टॉपिक के तौर पर, क्योंकि इसकी तफसील बहुत लंबी चौड़ी है, वो है कि आपके कौल और फेल में तजाद ना हो। हमारे कौल और फेल में, यानी व्हाट आई स्पीक आई मीन इट। तो मेरी जबान पर है, मेरे दिल में, मुझ में, मैं मुनाफिक नहीं हूँ।
اب جو زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ کہتا ہے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو مومن کی شان نفاق سے پاک ہوتی ہے، ریا سے پاک ہوتی ہے، تسنع شو بازی ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، وہ مطلب تو یعنی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قولوا قولا سدیدا، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے اخلاقیات کو، اور وہ بھی سیکھنے پڑیں گے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ سیکھنے پڑیں گے، اس کے لیے بھی یعنی استاد کی ضرورت پڑے گی، ماہرین کی ضرورت پڑے گی، جنہوں نے خالی پڑھا ہی نہیں ہو بلکہ ان اخلاقیات پر ان کا عمل بھی ہو اور وہ اس کے مصداق بھی ہوں ان سے۔ اور اس کے بغیر اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ تو بہت گھٹیا آدمی ہے، اس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی کتنی دولت ہو، اس کے پاس دنیا کا بہت بڑا عہدہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جھوٹ بولنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، بٹ آپ ان پر تو رحمی یعنی یو فیل پٹی آن دیم، اور کیا کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ ٹیگ لگے ہیں ان کے دنیاوی عہدوں کے، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، بات کرنے کا۔ اب جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تو وہ دین کے اعلیٰ چیزیں کہاں سے سیکھے گا، کیا کرے گا، نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے پیارے بچوں، اگر میں اس کو سمرائز کروں اس کو، یہ کہ ایک زندگی کے اس سٹیج پر جہاں آپ ہیں اس کی قدر جانو اور اس کو کس طرح سے سب سے بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور کیونکہ اگر یہ گیا، جیسے اس وقت آپ لوگ موم میں کو کسی میں گول برتن میں ڈالیں گے تو گول شکل اختیار کرے گا، سکیر والے ٹرے میں ڈالیں گے تو ویسا ہی بنے گا، لیکن جب یہ سخت ہوتا ہے پتھر جیسا بنے گا تو پھر اگر وہ پھر اس کو پتھروں سے ہتھوڑوں سے توڑنا پڑتا ہے تو پھر بھی یہ ری مولڈ اور ری شیپ اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کے اندر کا مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے بعد میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تو اس لیے پیارے بچوں، یہ اس زندگی کے اس حصے کو غنیمت سمجھو، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور احادیث مبارک ان کو سیکھنے کی کوشش کرو، اور وہ سنت اپنے اندر، اور یہ جو اسپریچول اسٹرنگتھ اور مورل اسٹرنگتھ، اخلاقی قوت اور روحانی قوت کیسے حاصل کی جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کا جو مستقبل کے جو ایام ہیں، ہم اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، لیکن دنیا کے جو آثار ایسے ہیں کہ آگے اور زیادہ مشکل اوقات آنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ نے یہ بے جوڑ قسم کی کچھ باتیں اس پر آپ غور کریں گے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔